بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میک یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک پیاری سی قرآنی سورت کے بارے میں بتائیں گے، جس سورت میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ یہ سورت بہت ہی بابرکت اور فضائل والی سورت ہے۔ اس سورت کے فضائل کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس سورت کا ایسا عمل بھی بتائیں گے جو کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا بتلایا ہوا ہے۔ یہ عمل کیا ہے اور اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے ہمارے اس چینل اردو میک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بتانے سے پہلے سورہ اخلاص کے وہ فضائل آپ کو بتا دیں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ امام احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ روایت ابن کثیر اور اسی سے ملتی جلتی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاتا اور اس میں ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا۔ جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس سے پوچھو وہ یہ کام کس لیے کرتا ہے؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا تو اس شخص نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اسے بتا دو کہ اللہ پاک بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بروایت صحیح بخاری۔ پیارے دوستو، اس حدیث کے پیش نظر جنت کا داخلہ کتنا آسان ہے کہ اس مختصر سورت کے ساتھ محبت کی جائے اور اس سورت کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ اس سورت کو نمازوں میں بھی پڑھا جائے اور بغیر نمازوں کے بھی اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت عطا فرما دے گا۔ اور یاد رہے، یہ ایک ایسی سورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر بچے کو اور ہر بڑے کو یہ یاد ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سورت سے لگاؤ پیدا کیا جائے، اس سورت کے معنی اور مفہوم سمجھ کر اس سورت سے محبت پیدا کی جائے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی وحدانیت ہے۔ یعنی جس نے اس سورت سے محبت کی اس نے اللہ پاک سے محبت کی، اور جس کو اللہ پاک کی محبت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ ناظرین، ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بروایت صحیح مسلم۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس مختصر سورت کی کہ اس کی ایک مرتبہ تلاوت سے ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور 3 دفعہ پڑھنے سے گویا پورے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے، اسے 3 دفعہ پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ صرف 2 منٹ لگیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیں دنیا کی محبت نے ان سب چیزوں سے بہت دور کر دیا ہے۔ ورنہ ہمارے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری زبان فارغ ہوتی ہے، جیسے ہم راہ چلتے چلتے اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام جو ہاتھ سے کرنے والا ہو اس کام کے دوران بھی ہم ساتھ ساتھ اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ایسے اوقات میں بھی ہمارے دل و دماغ میں صرف دنیا کی فکر ہی رہتی ہے، بلکہ ایسا کہا جائے کہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہے، اس دوران بھی ہمارے دل و دماغ میں دنیا ہی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، مرنے کے بعد ہی ان اعمال کی قیمت کا پتہ چلے گا تو اس وقت انسان افسوس کرے گا، اور وہ افسوس کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سورت کی تلاوت کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیں اور اس کے فضائل کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے اور پڑھ کر کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے
چند روایات پیش خدمت ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ سکھاؤں جو نہ تو تورات، نہ ہی انجیل، اور نہ ہی زبور، اور نہ ہی فرقان میں ان کے مثل نازل کی گئی ہے، تم انہیں ہر رات پڑھا کرو۔ وہ صورت ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ اور فرمایا رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں کو پڑھ نہ لو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ بروایت ابن کثیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم جنت میں اپنے لیے بہت سے گھر بنا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سورت کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو سورج نکلنے سے پہلے 4 مرتبہ پڑھ لے تو اس سورت کی تلاوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ ضرور قبول ہوگی، چاہے جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ ناظرین، دعا کی قبولیت کے لیے کتنا آسان عمل ہے جس کے لیے ہم اکثر پریشان بھی ہوتے ہیں اور شکوہ بھی کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس سورت کی تلاوت کریں اور اپنے دوستوں کو بھی تلقین کریں تاکہ اس سورت کے فضائل اور برکات سے فیضیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔